یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے کہ کالے علم کے بارے میں لکیریں کیا بتاتی ہیں۔ کالا علم تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہر دوسرا بندہ یہی کہہ رہا تھا کالا علم کالا علم کالا علم کالا علم۔ اتنا شاید کہ انڈین اداکار دلیپ کمار مشہور نہیں ہوگا، امیتابھ بچن مشہور نہیں ہوگا، اور پاکستانی سلطان رحیم مصطفیٰ قریشی اتنے مشہور نہیں ہوں گے جتنا یہ کالا علم کالا علم کالا علم کر دیا۔ کالا علم ہے کیا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب وہ جو عامل حضرات بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی چیز لکھ کر دے دیتے ہیں، بتاتے ہیں جاؤ کالے علم میں کر دیا، اور وہ کالے علم کے حساب سے ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ کالا علم کیا ہے؟ اصل میں کچھ لوگوں نے من گڑت اس چیز کو بنایا ہوا، جی کالا علم سے یہ کالا علم سے وہ۔ کچھ لوگ میں نے دیکھیں، ایک بہن اور بھائی ہمارے پاس آئے تو ان کا جب ہاتھ میں نے دیکھا تو ہاتھ کچھ اس طرح سے تھا، یہ ان کے بھائی کا ہاتھ تھا اس طرح سے، اور کچھ تاثراتی لکیریں یہاں سے اٹیک کر رہی تھی، یہ اس طرح سے جنی اٹیک کر رہی تھی، اور یہ اٹیک جو کر رہی تھی کس چیز پر کر رہی تھی؟ یہاں پر یہ آگے برین لائن، ٹھیک ہے، اور یہ آگے ہارڈ لائن، اور یہ آگے قسمت کی لکیر۔ اب قسمت کی لکیر نے دماغ کی لکیر کو بھی ٹچ کیا، اور یہ تاثراتی لکیریں کچھ یہاں سے جا کر یعنی قسمت کی لکیر کو بھی بریک اپ کر دیا، روک دیا، اور کچھ یہاں سے تاثراتی لکیریں جنہیں انہوں نے قسمت کی لکیر کو لاک کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دماغ کی لکیر ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بیک کی طرف مڑتی ہے، یعنی بیک کی طرف ٹرن کھاتی، جیسے یہاں یہ لکیر جو ہے یہ اس طرف ٹرن کرتی ہے، یہ یوں جا رہی ہے، یوں اس طرح سے پوزیشن بناتی ہے یہ لکیر۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیا ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں کالا علم ہم پہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم کام نہیں کر سکتے، کام کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، دنگے فساد ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، برکت نہیں ہے، جہاں کام کرتے ہیں 3 دن 4 دن 5 دن لوگ رکھتے ہیں، اس کے بعد کام سے نکال دیتے ہیں، اور کھانے کو نہیں ہوتا، اور کوئی دکاندار قرض دینے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم پہ تو کالا علم ہے، ہم پہ کالا علم ہے، ہم پورے گھر کے جتنے افراد ہیں سب باندھے گئے ہیں، اس میں بندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہاتھ کی لکیریں یہ کچھ نہیں بتا رہی، جو یہ صاحب بتا رہے ہیں یا ان کی بہن بتا رہی ہے وہ لکیریں نہیں بتا رہی۔ لکیریں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی کچھ مخالفت ہے، ٹھیک ہے، اندرونی یعنی خاندان کے اندر کچھ مخالفت ہے، اور وہ لوگ یعنی اچھی پوزیشن والے ہیں، وہ نہ خود مدد کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی مدد کرے۔ ایک تو وہ خود مدد نہیں کرتے، دوسرا کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ آپ ان کی مدد کر دیں یا ہیلپ کر دیں یا ان کو سمجھا دیں یا ان کو گائیڈ کر دیں، ایسا بھی نہیں کرتے۔ اب ان کے دماغ میں ایک ہی چیز بٹھا دی گئی ہے کہ تم پر اور تمہارے گھر پر کالا علم کر دیا گیا ہے۔ اب جب کالا علم کر دیا گیا، جہاں پہ ان کو کام نوکری جاب کاروبار جہاں ہوتا بھی ہے، جہاں جنی ہوتا بھی ہے، تو وہی خود بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی بس علم کی وجہ سے بس مجھے طبیعت نہیں مانتی کام کرنے کو، دل نہیں چاہتا کام کرنے کو، ایک جگہ جاتا ہوں کام کرنے کو، وہاں دوسرے دن تیسرے دن چھوڑ کے خود آ جاتے ہیں، کیوں جی ہم پہ علم ہوا ہے۔ ارے بھائی علم میں اس میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ اس علم میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو الجھاتے ہو؟ کوئی کالا علم کوئی چیز آپ کے اوپر نہیں ہے، یہ ہیں تو تاثراتی لکیریں جنہیں کچھ اپنے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اپنے مخالف ہیں۔ اس کے بعد جنہیں دماغ کی لکیر بیک کی طرف، جنہیں تصور اور خیال کی دنیا، وہ نہیں سنا آپ نے، بولتے ہیں بیٹھے ہیں ہم تصور جانا کیے ہوئے، تو یہ تو تصور میں رہتے ہیں، یہ تو فلسفی ہیں، ان کو جو کہیں گے یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہو گیا، ان کو کہیں جی یہ ہونے والا، یہ فوری کہیں جی بارش ہونے والی، چھتری ڈھونڈنے نکل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دماغ کو ایک جگہ قید کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم پر علم ہے، ہم پر علم ہے، ہم پر علم ہے۔
اس کی وجہ سے مالی طور پر بھی بہت زیادہ الجھاؤ کا شکار ہیں، اور دیگر معاملات میں بھی جنی پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا حل کرنا مشکل ہے۔ اب اگر کوئی صاحب کوئی ان کے عزیز یا کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جو مخالف ہیں وہ تھوڑے پیسے والے، وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ ہمارے خاندان کی مدد کرتے ہو، جاؤ یہاں سے، تم کون ہوتے مدد کرنے والے، ہم مر گئے کیا؟ حالانکہ وہ خود کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ تاثراتی لکیریں بتاتے ہیں کہ یہ جنی زندگی کی لکیر کے اندر سے نکل رہی ہیں، اس کو مخالفت کی لکیریں آپ کہہ سکتے ہیں۔ مخالفت کی لکیریں ہیں، اور دونوں بہن بھائیوں کے ہاتھ میں دماغ کی جو لکیر ہے پوری یہاں سے اس طرف آ رہی ہے، یعنی کلائی کی طرف آ رہی ہے، یعنی صرف خیال۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے دل کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر ان کی یوں ہے، ان کو آپ وہمی کہہ سکتے ہیں، شکی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ لکیر بالکل کمزور سی لکیر ہے۔ ذرا کسی نے ٹھا کی اور یہ گر گئے، انہوں نے سمجھا گولی مجھے لگ گئی، یہ وہ ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہر چیز کو کالے علم کے ترازو میں نہ تولو۔ غفور و رحیم میرا اللہ، غفور و رحیم، قادر و کریم ہے میرے پروردگار، اس سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگو، نہ الجھو ان جادو ٹونوں کے چکر میں، اپنے آپ کو کچھ بنا لو۔ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں جو آپ کا رزق بند کر سکے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے واللہ خیر الرازقین، میں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ اور اگر کسی کو شبہ ہے، اگر کسی کو شبہ ہے کہ اس پر کالا علم ہے یا سفلی علم ہے یا جادو ہے یا ٹونا ہے یا نظر ہے یا کچھ ہے، تو آج سے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یہ اللہ کے دو نام ہیں، یا جبارو یا قہارو، اس کو 500 بار آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں 24 گھنٹے کے اندر، اول آخر درود شریف، اور 500 بار آپ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ 1.5 سے 2 ماہ میں آپ اپنی پوزیشن دیکھنا، وہ جادو وادو، وہ نظر وزر، وہ سب غائب ہو جائے گی، اور یہ کالا علم مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھ جائے گا، جو ہے نہیں آپ نے مانا کہ کالا، چلو کالا علم ہی صحیح۔ تو کالے علم کا میں کہتا ہوں کہ آپ یہ پڑھ کے دیکھو، پابندی سے پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز سب ختم ہو جائے گا۔ اور آنے والا وقت اچھا ہے، اس وقت کو برا نہ کریں، کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد ارشاد نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادیاں کتنی ہیں، لو میرج کتنی ہے، ارینج میرج کتنی ہے۔ پیارے دوست، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر رکی ہوئی ہے، پہلے آپ اس کی فکر کریں، پھر شادی کی طرف آئیں۔ شادی کا جو معاملہ ہے آپ کے ہاتھ میں، شادی کی واضح اور کلیئر صرف ایک لکیر موجود ہے، اگر آپ 10 بھی کرنا چاہیں تو لکیر آپ کو روکے گی نہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کا آنے والا وقت جو ہے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ آیت الکرسی جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں۔ ہمارا نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے 2 شاخہ ہے، ایسی شادیاں جن کے اکثر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو تو کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں 313 مرتبہ۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ الگ ہونے والا ہے، اللہ کے فضل سے یہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کے مقدر میں بہت دولت ہے۔ زینب نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل دیں کہ میری شادی لو میرج ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ سورہ رحمان جو نا اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، انشاءاللہ رحم کرے گا اور آپ کی اچھی جگہ شادی ہوگی۔ کوشش کریں کہ سورہ رحمان پڑھا کریں، اگر پڑھنا نہ آئے تو موبائل نیٹ ورک میں کسی جگہ بھی ترجمے سے وہ منگا لیں اور اس کو ڈیلی آپ سنا کریں، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا آپ پر۔ محمد کامران نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میں کھرب پتی کب بنوں گا، یہ بتائیں۔ پیارے دوست دیکھو، کوشش کریں تو کھرب پتی بھی انسان ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی آپ کے اور ہماری طرح ان کے سر پہ اتنا سینگ ہے، نہ ہی ان کی زبان سونے کی ہے، نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں سونے کے ہیں، وہ بھی آپ کے ہماری طرح انسان ہیں۔ انہوں نے بھی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے، آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا
اور آپ کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی کرے اور آپ کے دلی خواہش کو پورا کرے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ جبین تاج نے سوال کیا بنگلور انڈیا سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بہت زیادہ مشکل میں وقت گزر رہا ہے، یہ بتائیں کہ کب یہ مشکلیں آسان ہوں گی اور کب میری جنی خواہشیں پوری ہوں گی اور کب میرے حالات بدلیں گے۔ ایسا ہے کہ آپ کے حالات انشاءاللہ العزیز آنے والے نئے سال کے چوتھے ماہ کے بعد بدل جائیں گے اور حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ ایک کوشش آپ بھی کریں، وہ یہ کریں کہ استغفر اللہ یا رحمان یا رحیم، استغفر اللہ یا رحمان یا رحیم، استغفر اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو پابندی سے 2 سے 3 تسبیحیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رابعہ نے سوال کیا سرگودا سے کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج نظر آتی ہے اور شادی کامیاب رہے گی۔ سعدیہ طارق نے سوال کیا لاہور سے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، کچھ عرصہ پہلے میں نے شادی کی تھی، میری 2 بچیاں بھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے شادی کی تھی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اب میں اکیلی ہوں اور میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور کیا میں شادی کر لوں میرے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کے اور زندگی کی جو لکیریں ہیں دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ ایسے لوگ کسی رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے اور ایسی جو بیوی ہوتی ہے اس کو شوہر سمجھ بھی نہیں پاتا، حالانکہ یہ محنت کر کے کوشش کر کے اپنے سلسلے کو چلاتی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اب شادی کے بھوت کو آپ اتار دیں اور کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں آپ کی قسمت بھی بہت اچھی ہوگی اور دماغی لکیر جو نہ 2 شاخہ ہے، ایک وقت میں 2 مختلف شعبوں میں کام کریں گے، 2 مختلف کاروبار کریں گے اور اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آنے والا سال آپ کے لیے بابرکت ہوگا، اس کے لیے کوشش کریں کہ یا اللہ یا خالق ہو یا مالک ہو، یا اللہ یا خالق ہو یا مالک ہو، یا اللہ یا خالق ہو یا مالک ہو، اس کو پابندی سے پڑھیں، اللہ رحم کرے گا۔ محمد قیوم بنگلور انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ کچھ ہاتھوں میں قسمت کی لکیر نہیں ہوتی اور جن کو ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہوتی ہے ان کے لیے رستے کا تعین کر دیا گیا کہ آپ نے اسی رستے پہ چلنا ہے، وہ اس رستے سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ قسمت کی لکیر جنی ان کو وہاں سے گرا دیتی ہے، وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ تو جن ہاتھوں میں یہ نہیں ہوتی اور ایسے لوگ اگر کوشش کریں، محنت کریں تو بے حساب دولت کما سکتے ہیں۔ میں کراچی کے ایسے کئی امیر زادوں کو جانتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں لیکن وہ اربوں خربوں پتی ہیں۔ تو اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ہینڈ دیا کہ جو آپ مرضی کرو، کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے، تو اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ لیو اسٹار نے کراچی سے سوال کیا کہ میری ایک شادی ختم ہو گئی ہے اور یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دوسری شادی اللہ کے فضل سے آپ کی کامیاب رہے گی اور بہتر رہے گی۔ بہرحال کوشش کریں کہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ جو ہے پابندی سے 1 تسبیح روز کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں مجھے بہت مشکلیں نظر آ رہی ہیں۔ رخسار نے سوال کیا پونے سے کہ قسمت کیسی ہے اور لیف پارٹنر کیسا ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت اچھی ہے اور لیف پارٹنر بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا اور زندگی بڑی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔